بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلے، یہ شکست پا کوئی اور ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خشیت، خوف جو ابھی ہمارے محترم علامہ احمد رضا صاحب نے ہمیں درس دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور پکایا جائے، اگر وہ نہ پک سکے تو کم از کم یہ سوچا جائے، یہ تصور پکایا جائے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ بات بھی بڑی سعادت کے باعث ہے کہ اگر انسان کے تصور میں ہر وقت یہ ہو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سعادت بخشی ہے۔ یہ ہم چھوٹے درجے پر آ رہے ہیں، بڑے درجے پر نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھنے کے تصور پکانے سے ہمارے دل میں اس کا خوف، اس کی عظمت، اس کا جلال، تمام چیزیں ہمارے دل میں بیٹھ جائیں گی۔ جب اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کا خوف، اس کی خشیت، خشوع و خضوع ہمارے دل میں آ گیا تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ آج اگر میں یہ کام کر ڈالوں اور پھر کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں یہ کام کروں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے سامنے کھڑے ہونے سے کسی کے دل میں یہ خشیت آ گئی اور اس نے کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کیا، کسی سے ظلم کرنے کا ارادہ کیا، کسی سے کوئی رشوت لینے کا ارادہ کیا، کسی سے کچھ بھی جو شرعاً ناجائز کام ہے اس نے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آ گیا، کیونکہ وہ خشیت اس کے ذہن میں ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس دیکھ رہے ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی بیٹھ گیا۔ جب خوف بیٹھ گیا تو اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کسی بھی برے کام سے رک گیا اس کے لیے قیامت میں 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور برائی کو چھوڑ دیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ صوفیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 جنے اپنے کسی بزرگ، کسی نیک صالح اللہ کے ولی کے پاس گئے، اس کے پاس تربیت حاصل کی کافی دن تک۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی ہم کافی دن ہو گئے ہیں، کئی مہینے ہو گئے ہیں آپ کی دربار میں خدمت کرتے رہتے ہیں اور آپ ہمیں فیض دیں۔ انہوں نے فرمایا میں فیض دوں گا۔ یہ 2-3 مرغیاں دی، چھری بھی دی، بھئی یہ مرغی تم لے جاؤ، یہ مرغی تم لے جاؤ، یہ چھری تم لے جاؤ، یہ لے جاؤ، جا کے ذبح کر کے آؤ ایسی جگہ پر کہ کوئی تمہیں نہ دیکھے۔ 2 جنے تو تھے، جا کے انہوں نے ذبح کر کے لے کر آ گئے اور 1 جنا واپس لے کر آ گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی، ان سے پوچھا بڑا ہم ایسی جگہ پر گئے جہاں کسی نے ہمیں دیکھا نہیں، ہم ان کو ذبح کر کے آئے، بھئی آپ کیوں، ان کو تو کسی نے نہیں دیکھا اور آپ کیوں اس کو مرغی کو زندہ لے کر آ گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ جہاں میں گیا
وہاں اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی۔ میں نے سوچا کہ آپ نے کہا کہ کوئی نہ دیکھے، تو میں جہاں جا رہا تھا وہاں اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی، اس وجہ سے میں نے اس کو ذبح نہیں کیا۔ اس اللہ والے نے فرمایا بھائی آپ دونوں کو اجازت ہے، آپ اپنے کام دھندے سے لگ جائیں۔ یہی آدمی ہے جس کے ذہن میں یہ بات میری صحبت میں بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے رس گئی ہے کہ بھائی بس اور رچ گئی ہے کہ جہاں بھی میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھے گی۔ اب یہی آدمی طریقت میں چل سکتا ہے کیونکہ اس کے دل میں خدا کی حاضری، جس وقت خدا کی حاضری ہو تو یہ جو آیت میں نے مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے علماء ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ کی ذات سے العلماء من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے علماء۔ لیکن میں ایک جگہ پر میں نے بہت تصور کی ہے، پیاری بات پڑھی، بہت پیاری بات پڑھی، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم لوگ اپنے لیے کہہ دیں گے کہ بھئی ہم علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ ہے نہیں، لیکن اس اللہ والے نے اس نیک بندے نے تصوف کی یہ بات لکھی کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کا خوف، وہی خشیت، وہی حاضری ذہن پر نہیں ہے اور وہ اللہ کا گناہ کر دیتا ہے، تقوی اس کے دل میں نہیں، اس کے دل میں پرہیزگاری نہیں، خدا کا خوف نہیں، تو چاہے وہ عالم ہو وہ عالم نہیں کہلائے گا بلکہ ایک جاہل ہے، اس کو ایک لفظ بھی پڑھنے نہیں آتا لیکن اس کو ہر وقت خدا کا خوف دل میں ہے تو اسی کو عالم کہا جائے گا، کیونکہ تقوی اس کے دل میں ہے۔ خدا کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اگر کسی کے دل میں ہے، کسی کو تقوی حاصل ہو گئی ہے، کسی کو پرہیزگاری حاصل ہو گئی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی حاضری اگر کسی کے ذہن میں رچ بس گئی ہے تو سمجھو کہ یہی متقی ہے، یہی پرہیزگار ہے، یہی عالم ہے، کیونکہ اسی نے خدا کو پہچانا ہے۔ لیکن ایک عالم ہو کر کے اس کے دل میں کوئی خدا کا خوف نہیں، وہ جو کچھ آتا ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے اور اس کو کسی قسم کا لحاظ نہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ عالم وہی ہے کہ جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے لیکن اس کے دل میں خدا کا ہر وقت خوف ہے، خدا ہر وقت جو ہے کہ اس کو یاد ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ جو دم غافل او دم کافر، مرشد ایویں فرمایا۔ کافر کا مقصد کیا ہے؟ کافر کا مقصد ہے کہ ناشکرہ، اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے زبان دی، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، لیکن ہم اگر ایک لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل ہو گئے تو یوں سمجھو وہ کہتے ہیں کہ جو دم غافل وہ دم کافر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میرا انکار نہ کرو، میرا کفر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو جو گھڑی ہم اللہ کے خوف سے، اللہ کی حاضری سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے خوف سے ہم غافل ہو گئے، سمجھو کہ ہم ناشکرے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، جس وقت بھی جو اپنا کام کریں وہ ایمانداری سے اور بالکل صفائی ستھرائی سے، سچائی سے کام کریں۔ اس سچائی میں عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تصور یہ کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارا عبادت ہونا چاہیے، زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارا عبادت ہونا چاہیے۔ وہ عبادت ایسے ہوگی، مثال کے طور پر ہم اسکول میں ٹیچر ہیں تو جو ہمارے پیٹ ہیں ہم ان کو ایمانداری سے پڑھائیں، بچوں کو لکھوائیں، بچوں کو سمجھائیں، وہ اپنا وقت جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے، ہم اگر کسی آفس میں کلرک ہیں، ہم کسی دکان پر جو ہے کہ ملازم ہیں، ہم کوئی کارخانے دار کے منشی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، جہاں کہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام ایمانداری سے کریں، وہ ایمانداری سے کام بھی کرتے رہیں اور اپنی زبان کو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بھی تر و تازہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جو زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوگی، جو دل اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوگا۔ حضرت پیر سید محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو وہاں سے کسی مردے نے جو ہے کہ باہر نکل کے اور اللہ کا ذکر کیا
ذکر کیا لیکن اس کی جو زبان اور اس کا گردن وہ تو صحیح سلامت تھا، لیکن نچلے والا حصہ جو ہے وہ اس کا اتنا صحیح سلامت نہیں تھا. تو ساتھ جو تھے دوست خلفاء مریدین، انہوں نے کہا حضرت اس کا سر تو صحیح سلامت ہے لیکن اس کا نچلے والا حصہ جو ہے وہ صحیح سلامت نہیں. آپ نے فرمایا کہ اسی بندے نے ساری زندگی زبان سے اللہ کا ذکر کیا ہے، اگر دل سے اللہ کا ذکر کرتا تو نیچے والا حصہ بھی اس کا صحیح سلامت رہتا. لیکن اس زبان سے ذکر کرنے کی وجہ سے بھی اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا سر صحیح سلامت ہے اور ابھی قبر میں بھی اس کو اللہ کا ذکر نصیب، آگے چل کے یہ بھی اس کو فائدہ دے جائے گا. آپ کے سامنے دو لوگوں نے ذکر لیا، ذکر لینے کے بعد آپ نے 4 تسبیح جو اپن ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کروائی. ذکر کروانے کے بعد جو ہے کہ وہ جب گئے تو کسی مریض نے کہا کہ حضرت حضور ایک تو جو ہے وہ دل سے ذکر کر رہا تھا لیکن ایک جو ہے صرف گردن کو ہلا رہا تھا اور جو ہے کہ ذکر دل سے نہیں کر رہا تھا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو زبان سے ذکر کر رہا تھا اس کے ہم گواہ ہوں گے، اس نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے. تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر میں رکھا ہے تو ہمیں اس ذکر کو جاری رکھنا چاہیے. ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے ملازمت میں ہیں، اپنے کسی میں بھی ہیں. یہ صرف آپ کو بطور تربیت بتاتا ہوں کہ ہم اسکول میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس ماحول کے مطابق پھر میں کرسی لے کے کبھی باہر جا کے اکثر باہر جا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو کل پرسوں یا آج ہی میرے خیال میں غالباً کچھ اساتذہ کہہ رہے تھے کہ سائنس صحیح کرتے ہیں، باہر آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. اب ہماری باتیں تو زرداری یہ ہو گیا اور جیلانی یہ ہو گیا اور لائٹ یہ ہو گئی اور پانی یہ ہو گیا اور بجلی یہ ہو گئی، تو اس ساری زندگی ہم پیٹتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق تو آیا نہیں. اس لیے سائیں الگ بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں. یہ بس یہ صحیح ہے، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. تو بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ خام خواہ گپ شپ لڑانا، خام خواہ اس سے کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کوئی بھی کسی کا دوست نہیں. جب بھائی بھائی کا نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہے، تو پھر ہمارا کون ہوگا؟ ہمارا اللہ کی سوا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں. یہی توکل، یہی ذہن میں آپ ہمیشہ تصور پکائیں. جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی خدا نخواستہ یہ میں کہنے بھی مشکل کرتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ الہ العالمین ان کی زبان اور دلوں پہ اپنا ذکر جاری فرما، ان کے ہاتھوں میں حلال رزق روزی کی فراوانی نصیب فرما، انہیں وسیع گھر عطا فرما، کشادہ دسترخوان عطا فرما کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو کھا کر دعائیں دیتا چلا جائے. یہی دعائیں کرتا ہوں اور کبھی اس میں کمی نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو زیادہ دے. لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم غفلت نہ برتیں کہ اب ہمارے پاس مثلا ہماری 5000 تنخواہ تھی، اب 10 ہو گئی، 10 تھی تو 15 ہو گئی، 15 تھی تو 20 ہو گئی، اب ہم نماز چھوڑ دیں، ذکر چھوڑ دیں. نہیں، بلکہ ہمیں اور مزید زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مزید نوازا ہے، مزید اس نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہے. تو میرے پیارے بچوں، اور ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ کاروبار اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے. غالباً میں نے پہلے بھی کبھی آپ کو بتایا ہو لیکن اب دوست بیٹھے ہیں تو دوبارہ یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے کہا بھئی آپ اگر کاروبار میں بیٹھے ہیں اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو آپ کم از کم ذکر الہی بیٹھ کے کریں، تسبیح لے لیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. جب تھک جائیں تو کلمہ شریف پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اور اس کے بعد درود شریف شروع کر دیں. تو بولا صحیح پھر کیا ہے کہ کاروبار ہو جائے گا. میں نے کہا میں آپ کو دنیا کے کاروبار کی تو کوئی گارنٹی نہیں دیتا لیکن جب تم اٹھو گے تو یہ سوچو گے کہ میں آخرت کا کاروبار کر کے جا رہا ہوں. دنیا کا کاروبار تو نہیں ہو سکا، ہونا تھا جتنا ہوا ہو گیا اور اتنا ہی ہونا تھا. جو مقدر میں نصیب ہے، نصیب میں ہے وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا. لیکن کم از کم آپ کا دل یہ تو مطمئن ہوگا کہ بھئی چلو آخرت کا کاروبار کر کے میں جا رہا ہوں. تو جتنی وقت آپ کو اپنی ملازمت، اپنی ڈیوٹی، اپنے کام کاج دندے وغیرہ سے جتنی فرصت ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لا الہ الا اللہ شروع کر دیں. درود شریف جو دیا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. بس آپ اپنے کام سے کوئی بات کریں، اچھی بات کریں، بہتر بات کریں. اور اگر
مثلا اکثر ہوتی ہے نوجوانوں میں گالم گلوچ یہ وہ، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے کہ آپ ایسی اچھی محفل میں ایسی اچھی بات کر دیں، کوئی نصیحت کی بات کر دیں، تاکہ وہ پوری محفل جو ہے، جتنی محفل خراب ہو چکی تھی اس میں اس کی برکت اتنی آ جائے گی کہ آہستہ 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 ان پر یہ اثر ہو جائے گا۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کے ذہن میں یہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک بڑی نعمت ہے خدا کی، اور یہی ہمیں مل گئی تو یوں سمجھو کہ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ خوف تو تب ہوگا کہ جب ذہن میں یہی ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ہم کام کریں، مثلا رشوت لے رہے ہیں، کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں اگر یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو فوراً ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میری وجہ سے چھوڑا ہے، تو اس بندے کو میرے محبوب یہ خوشخبری سنا دو کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور برائی کو چھوڑ دی، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جہاں چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔